من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. حمد بے حد مر خدائے پاک را، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکہ ایمان داد و مشت خاک را. زباں تا بود در دہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل پذیر. سوارے جہانگیر یکران براق کے بگذشت از قصر نیلی رواق. حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا. جمال ہم نشینی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت مردان ترا مردان کند. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد علماء کرام اور عوام اہل سنت، میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا.
پروردگار عالم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پروگرام ہے، یہ محفل ہے، اس کو میلاد شریف کا نام دیا گیا۔ تو اس لیے میں نے یہ آیت پاک تلاوت کی۔ عام طور پر آپ یہ آیت پاک، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر و تشریح اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر آپ یہ بیانات سنتے رہتے ہیں۔ چونکہ یہ محفل کو میلاد کا نام دیا گیا، اس لیے یہ آیت پاک تلاوت کی اور میلاد پاک کے بارے میں کچھ عرض کر جو کہ مشہور علماء سے آپ یہ واقعات، یہ روایات سنتے رہتے ہو، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کچھ تربیتی پروگرام ہوگا کہ تربیت کے حوالے سے کہ دوستو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا جو مقصد ہے ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میلاد والے کی شان کو جب اس کا اقرار کرتے ہیں، ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس ہستی پاک کو اللہ کریم نے اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ انبیاء کے بھی امام ہیں، تو پھر اس انبیاء کے بھی جب امام ہونے کا ہم نے اقرار کر لیا اور اپنے باطن سے اس کی تصدیق کر دی، تو کون سی چیز ہے جو اس ہستی پاک، جو سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ہستی پاک کی ہم تابعداری نہیں کر پا رہے، تو کون سی اور ہستی ہے اس کے علاوہ کہ جس کی ہم کی تابعداری کریں گے؟ تو ہمیں اپنے اس اقرار یا اپنے اس قول کو سچ کرنے کے لیے، سچائی کے لیے، ہم نے اپنے افعال کو بھی اس کے مطابق کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے افعال ہمارے ان اقوال کی تصدیق کریں کہ واقعی ہمارے نزدیک امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے۔ جب شان والے کی تابعداری اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال پر عمل نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ہمارا یہ عمل نہ کرنا، یہ اس بات کی تنقید کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے، ہم باطن سے نہیں مانتے۔ اگر اندر سے بھی مانتے ہیں تو پھر کون سی چیز ہے جو ہمیں عمل سے روک رہی ہے؟ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، مشہور واقعات کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس بہترین رسول، من انفسکم، تم میں سے، ایسے رسول کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑ جانا، تکلیف میں پڑ جانا آپ پر گراں گزرتا ہے، آپ پر بھی تکلیف گزرتی ہے۔ حریص علیکم، اور وہ تمہارے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ مہربان ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ تو دوستو، اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، تو اس لیے بھیجا کہ دنیا والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جس طرح آپ نے حکم فرمایا
اس طرح کریں گے. جس طرح آپ اٹھے بیٹھے آپ کی ہر ادا پر لوگ عمل کریں گے. صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ آپ کی زبانی کلامی عشق کے دعوے کریں، زبانی کلامی ماننے کے دعوے کریں اور ان کا عمل اس بات کی تصدیق نہ کرے جو یہ اقوال کہہ رہے ہیں آپ کی تعریف میں، بلکہ اس لیے اس ہستی پاک کو بھیجا گیا، شان والی ہستی کو، اس کی تابعداری کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہستی پاک تمہارے پاس تشریف لائی اور بہترین ہستی ہے، اور تمہارا کسی بات میں مشقت میں پڑ جانا ان پر بھی گراں گزرتا ہے، تکلیف گزرتی ہے. تو اب ہم جب ایسے عمل کریں گے جو ہمارے اعمال جہنمی والے ہیں، مشرکین والے ہیں، کفار والے ہیں، تو پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پریشان ہوتے رہے ہوں گے. کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صبح و شام امت کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو جب امتیوں کے اعمال امتیوں کے اعمال آپ پر پیش کیے جائیں گے تو آپ اس میں ہر قسم کی بدعملی ہماری پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ میرا فلاں امتی فلاں بن فلاں فلاں کا بیٹا یہ کام کر رہا ہے، تو آپ کتنے پریشان ہوتے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہماری دنیاوی تکلیف سے پریشان ہوتے ہیں، ہمیں کوئی دنیاوی مشقت تکلیف میں ہم پڑ جاتے ہیں، تو یہ آپ پر گراں گزرتی ہے. تو یہ اخروی پریشانی جس کے اندر ہم پڑ رہے ہیں اور ہمیشہ یہ بدعمالیاں اور آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ یقیناً انتہائی پریشان ہوتے ہوں گے کہ میرا امتی ہو کر یہ انگریز کی طرح چہرہ بناتا ہے، یہ داڑھی کو منڈاتا ہے، یہ کیسا امتی ہے. میرا امتی ہو کر سر سے ننگا گھومتا ہے، میرا امتی ہو کر پینٹ شرٹ پہنتا ہے، میرا امتی ہو کر سب تابعداری انگریز کی کرتا ہے، یہود و نصارہ کی کرتا ہے، ہندو کی تابعداری کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. یہ کیسا میرا امتی ہے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پریشان ہوتے ہوں گے کہ میرے امتی کیا کر رہے ہیں. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم سکون پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر قسم کی تابعداری کرنی چاہیے کہ ہمارے محبوب، اللہ کے محبوب کس طرح بیٹھے، کس طرح اٹھے، کیا کام کیا، کیا قول کیا فعل، اس کے مطابق ہم قول کریں، اس کے مطابق ہم فعل کریں، اسی کے مطابق عمل کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر ہم پر خوش ہو جائیں گے اور ہمیں دعا دیں گے. تو اس دعا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری دنیا آخرت بن جائے گی. لیکن اگر نافرمائیاں کریں گے تو دنیا آخرت برباد ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کس سے پیدا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا پروردگارا، تو نے مجھے کس لیے پیدا فرمایا، کس سے پیدا فرمایا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا. میں نے عرض کی یا پروردگارا، تو نے مجھے کس سے پیدا فرمایا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی جنت دوزخ کو پیدا نہ فرماتا، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا. یہ آپ اکثر طور پر علماء سے سنتے رہتے ہو. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سوال کیا کہ یا اللہ، تو نے مجھے کس سے پیدا فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب یہ ملا
کہ محبوب میں نے اپنے نور کی سفیدی جو ہے اس کی صفائی کی طرف نگاہ کی اور میں نے کہا میرا محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے اس سے، تو میں نے اپنے نور کی سفیدی کی صفائی سے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نور سے ایک مٹھی نور کی الگ کی اور پھر اس کے 3 حصے کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین ان کو پیدا فرمایا اور اصحابہ کرام صحابہ کرام، اور تیسرے حصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق محب جو صحیح معنوں میں عاشق تھے، جن کے سینے میں عشق تھا، ظاہری کلامی عاشق نہ تھے بلکہ سینوں میں عشق تھا، تو ان سینوں کے عاشقوں کو اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نور سے پیدا فرمایا، آپ کے محبین کو۔ تو جب ہم واقعی آپ کے سچے عاشق ہیں، ماننے والے ہیں، تو پھر یہ ظاہری کلامی جو عشق کا دعویٰ ہے، اس عشق کو اپنے گلے سے نیچے اتارو، سینے میں داخل کر دو، تو پھر یہ سینہ خود بتائے گا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق زبان تک جو تھا وہ گلے سے نیچے اتر گیا، اب صحیح مومن بن گیا۔ اور جس کے بارے میں حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر کے اندر حدیث نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیأتی زمان علی امتی، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، قرآن پاک بھی تلاوت کریں گے، وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ، نمازیں بھی مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، لیکن وَلَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ وہ زبانی کلامی ایماندار ہوگے، زبانی کلامی مسلمان ہوگے، تو مسلمانوں اگر ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان کہتے ہیں تو پھر یہ جو دعویٰ ہے اس دعوے کو گلے سے نیچے اتارنا ہوگا، سینے میں اتارنا ہوگا۔ پھر جب یہ ایمان یہ اسلام یہ سینے کے اندر اتر جائے گا تو یہ خود بتائے گا کہ اب میں کہاں کھڑا ہوں اور میرا کتنا مزہ ہے، کتنا ذائقہ ہے۔ پھر یہ نہیں کہ آپ پر نماز گراں گزرے گی، آپ پر نماز جو ہے بھاری ہو جائے گی، بلکہ آپ پر نماز ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے خود فرمایا کہ نماز جو ہے بھاری ہے لیکن الا علی الخاشعین، بھاری ہے وزنی ہے لیکن خاشعین پر وزنی نہیں ہے، خاشعین کے لیے ہلکی ہے، جن کے سینوں میں ایمان اتر گیا، گلے سے نیچے اتر گیا، تو ان کے لیے نماز کوئی بھاری نہیں، بلکہ ان کے لیے نماز سکون ہے، ان کے لیے نماز میں ایسا مزہ اور ایسا ذائقہ ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تو اس کے لیے موت ہے، جب پانی میں جائے گی تو اس کے لیے زندگی ہے۔ تو ان عاشقین کے لیے جو سچے دعوے دار ہیں، عاشقین ہیں جن کے سینے میں ایمان اتر گیا، تو ان کے لیے نماز اس طرح زندگی بن جائے گی، انہیں زندگی دینے والی بن جائے گی، ان کے لیے یہ نماز سکون بن جائے گی، یہ بوجھ نہیں بنے گی، لذت بن جائے گی۔ لیکن یہ ایمان کامل کیسے اترے گا؟ یہ گلے سے نیچے کیسے اترے گا؟ جب یہ گلے سے نیچے اترے گا تو ظاہری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہونے لگ جائے گی، اور باطن میں جوڑ نس نس میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے اترے گی؟ یہ چیز ایسے تو نہیں اترتی، اپنے آپ تو نہیں اتر جائے گی۔ یہ کوئی بھی دیوار ہے، کوئی بھی چیز ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو بغیر بنانے والے کے نہیں بن جائے گی۔ کوئی اس کا کاریگر ہوگا، کوئی اس کا مستری ہوگا دیوار بنانے کا،
کاریگر ہوگا تو وہ گاڑی بنائے گا، مستری ہے صحیح تو وہ دیوار بنائے گا، ہر چیز کا بنانے والا صحیح ہے تو وہ بنائے گا۔ تو اب آپ جب ایمان کو اندر اتارنا چاہو گے تو پھر اس کے لیے آپ کو کامل تلاش کرنا پڑے گا، کامل مومن بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا تابعدار ہوگا، واقعی عاشق ہوگا، اس کے سینے میں عشق اتر گیا ہوگا، تو وہ آپ اس کو رہنما بناؤ گے، آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو گے، اس کو اپنا رہنما تسلیم کرو گے، اس کی صحبت اختیار کرو گے، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اختیار کرو گے، تو یہ ایمان کا جو دعویٰ ہے، یہ اقرار باللسان جو ہے، یہ تصدیق بالقلب بن جائے گی، اور یہ تصدیق جب قلب بنے گی تو قلب زندہ ہو جائے گا، اور پھر قلب جب زندہ ہو گیا، آپ کا یہ برزخ جب زندہ ہو گیا تو پھر یہ برزخ خود بتائے گا کہ اب کوئی چیز اس کے اندر آ گئی، کوئی وزنی چیز۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ تو یہ عاشقین پہلے بھی ایسے گزرے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اس عاشق کا ایک واقعہ میں بہت بیان کرتا رہتا ہوں کہ ہم عام مسلمان تو ڈرتے رہتے ہیں موت سے کہ ہے کیا ہوگا، ہے جب فرشتے آئیں گے منکر نکیر ان کا جواب کیسے دیں گے، لیکن وہ عاشقین ایسے جو صحیح سچے عاشق ہوتے ہیں، ہم جیسے نہیں دعوے دار، تو وہ عاشق ڈرتے نہیں، بلکہ وہ عاشق جب جاتے ہیں قبر کے اندر تو وہ منکر نکیر جیسے ملائک کو ڈرا دیتے ہیں۔ لیکن سچا عاشق تو ہو، عاشق کا کوئی معمولی مقام ہے، کوئی معمولی بات ہے، وہ کسی انسان سے ڈرے گا، وہ کسی جن سے ڈرے گا، وہ نہ کسی فرشتے سے ڈرے گا، بلکہ ان کو وہ ڈرا دے گا۔ لیکن عاشق تو ہو، ہم جیسا خالی دعوے دار تو نہ ہو، عاشق ہوگا تو حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی میری مراد ہے کہ وہ عاشق، وہ ایسے عاشق صادق کہ جس کے مزار پر داتا علی حجویری گئے تو اس کی کیا شان ہوگی اس بایزید کی، اس عاشق کی، کہ جس کے مزار پر خود داتا سے فرماتے ہیں کہ مجھے مشکلات پیش آئی اور میں 2 مرتبہ آپ کی مزار پر حاضر ہوا اور پروردگار عالم نے میری مشکل حل فرمائی۔ تو وہ بایزید کیا اس کے بارے میں اس کے رفقا میں سے، اس کے دوستوں میں سے ایک کو کشف ہوا، جب آپ دنیا سے آپ پردہ فرمایا تو اس کو کشف ہوا، وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے عاشق جب قبر میں گئے، انہیں رکھا گیا، منکر نکیر آئے، وہ کہتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے، کیا ہے بتاؤ تمہارا رب کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ان پر سوال کرتے ہیں، وہ سچے عاشق تھے، ہم جیسے نہ تھے، عاشق سوال کرتے ہیں کہ اے منکر نکیر تم کہاں سے آئے؟ بتانے لگے کہ ہم آسمان سے آئے۔ تو فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں 500 سال کی راہ کا فرق ہے، تو تم 500 سال کی راستہ طے کر کے آئے اور میں زمین سے 2 گز اندر چلا آیا، تو کیا مجھے رب بھول گیا جو تم مجھ سے سوال کرتے ہو؟ من ربوں کا، تمہیں رب یاد ہے اور میں 2 گز کے فاصلے سے اندر آیا اور مجھے رب بھول گیا؟ تو فرشتے تو ان کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے پھر کہا من ربوں کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، نہیں تو میں تمہارے اوپر ایک توجہ، ایک نگاہ، ایک عشق کی سانس نکالوں گا جو میرے عشق کے اندر، میرے دل کے اندر پروردگار اور اس کی محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے، اس عشق کی ایک آہ میں نے نکالی تو تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں بڑی تعجب کی بات ہے، لوگ ہم سے ڈرتے ہیں اور یہ ہم کو ڈراتا ہے، بڑی تعجب کی بات۔ بایزید فرماتے ہیں اس سے بھی بڑی تعجب کی بات ہے۔ یہ کیا تعجب کی بات؟ بایزید فرماتے ہیں اس سے بھی بڑی تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں؟ تو ملائک نے کہا بتاؤ۔ اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ الستو بربکم، جب ارواحوں کو زہر کیا تھا،
اور فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میں ان ارواحوں کے اندر مل کر میں نے بھی یہ اقرار کیا تھا، قالوا بلا، ہاں یا رب تو ہمارا رب ہے، میں نے یہ اقرار اس وقت کیا تھا۔ تو آپ بتاؤ آپ اس وقت موجود تھے؟ آپ کہاں تھے اس وقت موجود تھے؟ تو ملائک نے کہا اس وقت ہم تو موجود نہ تھے۔ تو ملائک نے پھر پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگارا یہ تیرا کیسا بندہ ہے، ہمیں ڈراتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ میرے محبوب کا دیوانہ ہے، یہ سچا اور پکا دیوانہ ہے، ہم جیسا نام نہاد زبانی کلامی دیوانہ نہیں ہے کہ داڑھی بھی مڈاتا ہے اور کہتا ہے میں عاشق ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتا کہتا ہے میں عاشق ہوں، سر بھی ننگا انگریز کی طرح بناتا ہے کہتا ہے میں عاشق ہوں، پینٹ شرٹ پہنتا ہے کہتا ہے میں عاشق ہوں، ہر کام خلاف شرع، دھوکہ، جھوٹ، فراڈ اور بدعہدی، ہر قسم کی رشوت خوری اور ہر قسم کی کام کرتا ہے، اس قسم کے بدفعلیاں، اور دعویٰ کیا ہے عاشق ہونے کا۔ تو اس طرح دعوے دار تو اس دنیا میں بھی ڈرتے پھریں گے تو آخر میں کیسے نہیں ڈریں گے؟ آخر کیا ان کا جواب ہوگا؟ آخر تو خامخواہ رونا پیٹنا ہوگا۔ تو دوستو ہمیں ایسا عاشق بننے کے لیے کہ ظاہری شریعت سے ہمارا ظاہر آراستہ ہو جائے اور باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے فیض آ کر ہمارا باطن منور ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطنی علم ہمارے سینے میں آ جائے، جس کے بارے میں سلطان بہو صاحب یہ شعر پڑھتے ہیں کہ جان پھلن پر آئی۔ تو جان پھلن پر کیا ہوتی ہے؟ نظر والے دیکھ سکتے ہیں کہ جان پھلن پر یہ ہوتی ہے کہ جب عشق اندر آتا ہے، جب فیض آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے مبارک میں آئے گا تو وہ سینہ پھاڑ کر نکلنے کی کوشش کرے گا، دیکھنے والا دیکھے گا کہ یہ عشق سے تڑپ رہا ہے، یہ سینہ یہ ایسا عشق اندر ہے کہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جان پھلن پہ آئی، جس کے بارے میں فرمایا نفی اس بات کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ تو نفی اس بات کا پانی یہ ہے کہ ہر نس میں یہ توحید رچ جائے گی۔ جو توحید کے دعوے دار ہیں، کوئی اہل حدیث ہونے کا دعوے دار ہے، کوئی اہل توحید ہونے کا دعوے دار ہے، کوئی اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہے، کوئی کس کا دعوے دار ہے، لیکن یہ سب دعوے دار ہیں اگر اہل سنت ہیں، اگر اہل توحید ہیں، اگر اہل حدیث ہیں، تو وہ یہ صوفیاء کرام کا گروہ ہے جو اہل سنت جماعت کے اندر یہ چلا آ رہا ہے۔ تو اہل سنت جماعت ہم اپنا نام رکھتے ہیں تو تمہیں مبارک ہو، اپنے نام سے آگے بھی چلو، واقعی اہل سنت و جماعت بن جاؤ۔ جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ اہل سنت جماعت کون ہے؟ دعوے دار خالی نہیں جو اپنا دعویٰ کرے کہ میں اہل سنت ہوں، جو اپنے اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرے، بلکہ اہل حدیث، اہل سنت، اہل توحید وہ ہے کہ مولانا روم نے فرمایا کہ جس کے ہوا سے خمسہ باطن ذاکر ہو جائیں، جس کا باطن زندہ ہو جائے، حضور کے فیض سے منور ہو جائے، تو یہ اہل سنت جماعت ہے۔ ظاہری شریعت پابند اور باطن ذاکر، تو یہ اہل سنت جماعت ہے۔ تو دوستو اہل سنت جماعت خالی اگر دعوے دار رہنا چاہتے ہو تو پھر اسی طرح کی اہل سنت جماعت بنے رہو، اگر حقیقتاً اہل سنت جماعت بننا چاہتے ہو تو پھر کسی کامل مرد کو کہ ہاتھ میں ہاتھ دو۔ کامل مرد کون ہوتا ہے؟ یہ علم نہیں، کامل مرد کوئی کہتا ہے کہ جس نے چھو کیا وہ چیز ٹھیک ہو گئی، وہ کامل مرد ہے۔ کسی نے کہا کہ بیٹے کے لیے دعا کو بیٹا مل گیا، وہ کامل ہے۔ کسی نے اپنی بغل سے نکالا کہ جس نے فلاں چیز کے لیے دعا کی، میرے لیے گاڑی کی دعا کی، گاڑی مل گئی، مکان کی دعا کی، مکان مل گیا، زمین کی دعا کی، زمین مل گئی، تو بس یہ کیا ہے؟ کامل ہے۔ تو نہیں، یہ سب کچھ ہم نے اپنی بغلوں سے یہ نکالا ہے، بلکہ ہم اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں تو اللہ کا کلام کہتا ہے، اولیاء اللہ کا بیان فرما کر فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون،
اولیاء کاملین وارثین عاشق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں تو وہ یہ ہیں، ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ ایماندار ہیں، ایمان لانے کے بعد وَقَانُوا يَتَّقُونَ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ یہ کریں اور وہ کام کرے، اور جس سے منع کر دیا گیا اس سے رک جائیں، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ اور صوفیاء سے بزرگان دین بھی اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کامل مرد کون ہے تو فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، یعنی اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے کہ اس کے اندر، اس کی بارگاہ کے اندر، اس کے پاس جب بھی آپ بیٹھو تو دین کی بات ہوگی، دنیا کی بات بہت قلیل ہوگی، اور اس کے جو صحیح ماننے والے ہیں اس کے پاس جب ہاتھ ملائیں گے یا اس کے سامنے آئیں گے تو وجدانی کیفیت ان پر طاری ہو جائے گی، بے اختیار اللہ، بے اختیار ہو، اور اس قسم کے اسماء اور پروردگار کے ان سے نکلیں گے۔ تو یہ کامل مرد ہے کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں خدا کی دین کی بات ہو رہی ہے، تو خدا کے دین کی بات تو اب آپ نام اختیار کرنے والے، اہل حدیث نام اپنا دینے والے یا اہل توحید نام دینے والے، تبلیغ والے بستر باندھ کر وہ بھی تو رات دن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دوستو صحیح معنوں میں اگر ان کے ساتھ رہو گے تو کہتے اور ہیں کرتے اور ہیں، واقف ہو جاؤ گے، کہتے اور ہیں کرتے اور ہیں۔ تو جو صحیح اولیاء کرام ہیں، جو واقعی جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، ان کا ظاہر شریعت کے پابند، ان کا باطن ذاکر، اور ان اہل توحید اور ان اہل حدیث اور ان نام نہاد اہل سنت کا، ان نام نہاد جو اپنے پیری کا دعویٰ کرتا ہے گدی نشین، وہ غافل ہے، اس کا باطن غافل ہے، غیر شریعت کے پابند نہیں اور باطن غافل۔ تو پہلے ظاہر ہوتا ہے، بعد میں حقیقت باطن بنتا ہے۔ یہ کیسا عقیدہ؟ آپ ناراض نہ ہونا، یہ حقیقت کی بات ہے، آپ کے منافع کی بات ہے، آپ اس پر عمل کرو تو آپ کی مرضی، نہ کرو لیکن ایک چیز کا علم ہے تو میں ہر مجلس میں بتاتا ہوں کہ دوستو اس کی معلومات کرو اور اپنی دنیا اور آخرت بناؤ، سنوارو۔ ظاہری شریعت پابند وہ ہوتا ہے اللہ کا دوست ولی، وہ ہوتا ہے جو خود ظاہری شریعت پابند ہے اور اس کا باطن ذاکر ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اہل سنت جماعت میں وہ داخل ہوا جس کے باطن ذاکر ہو گیا، ظاہری شریعت پابند باطن ذاکر۔ تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ظاہری شریعت کا پابند بھی نہیں ہے اور اس کی ولایت کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ تو داتا علی حجویری کو ماننا کا دعویٰ کرتے ہیں، میں مولوی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ داتا علی حجویری جیسی ہستی وہ فرماتے ہیں کہ یہ گمراہانہ عقیدہ ہے کہ جو خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، اس کی ولایت کا دعویٰ رکھنا کہ یہ گمراہانہ عقیدہ ہے۔ تو کوئی اگر مجھے کہے کہ مولوی صاحب آپ نے کسی پر فتویٰ لگا دیا گمراہ ہونے کا، نہیں، بلکہ میں یہ داتا علی حجویری کے لکھا ہوا یہ کلام، یہ بات یہ سنا رہا ہوں۔ تو داتا علی حجویری جیسی ہستی نے فرمایا کہ خلاف شرع کا عقیدہ رکھنا ولایت کا یہ گمراہانہ عقیدہ ہے۔ یا ہم جو شادی بے یا ہر قسم کی جو یہ کرتے ہیں رواجات، تو یہ وجہ یہی ہے کہ کامل کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔ جو لوگ کامل کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے ان کا کامل خود بھی شریعت کا پابند، اس کا باطن ذاکر، اور اس کے ساتھ منسلک جو ہو گئے، مرید ہو گئے، وہ بھی شریعت کے پابند، اور ان کا ہر خوشی اور ان کا ہر غم شریعت کے مطابق ہوگا، اور جو ناقص کا مرید ہے اس کی ہر چیز خلاف شرع ہوگی، اس کی خوشی بھی خلاف شرع ہوگی اور اس کی غمی بھی خلاف شرع ہوگی۔ دیکھو ہماری خوشیاں کس طرح ہو رہی ہیں، ہم ڈھول اور تماشے اور نٹ بلا رہے ہیں اور اس طرح خوشیاں کر رہے ہیں، اور جو کاملین کے ساتھ منسلک ہیں ان کی خوشی کو بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ خوشی کس طرح منا رہے ہیں۔ تو ڈھول جو حرام ہے، صوفیاء کرام نے لکھا، خود مولانا امجد علی صاحب جو اعلیٰ حضرت کے آپ کے ادارے میں مفتی تھے، ان کی کتاب بہار شریعت کے اندر جو شادی کے رواجات کے بارے میں ایک باب انہوں نے باندھا،
اور اس کے اندر یہ لکھا کہ ڈھول حرام ہے۔ تو اب یہ حرام کام سے ہم اپنی خوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خوشی ہے، خوشی کو خوشی کرنا چاہیے، غمی کو غمی۔ تو دیکھو کیا لکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ابو منصور ماتریدی جو اہل سنت جماعت کے امام ہیں پہلے، تو ابو منصور ماتریدی کے بارے میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو آلات موسیقی، غور سے سنیں اس بات کو، جو آلات موسیقی یعنی ڈھول ہے، باجا ہے، یہ سب کچھ، یہ جو آلات موسیقی ہیں، یہ توتنی شرنا جو کچھ بھی ہے، یہ سب آلات موسیقی جو ہیں، فرماتے ہیں ہمارے اہل سنت کے جماعت کے جو بانی ہیں امام ابو منصور ماتریدی، جن کا نام بھی لوگ نہیں جانتے، عوام الناس علماء سے پوچھو علماء جانتے ہیں کہ اہل سنت جماعت کے امام ابو منصور ماتریدی ہیں عقائد کے، تو وہ ان کے بارے میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکتوبات میں شریف میں لکھا کہ جو آلات موسیقی خوشی کے ساتھ سنتا ہے وہ فوراً مرتد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام ہے، اور حرام کام پر خوش ہونا، تو آپ نے خود بچپن سے پڑھا ہے کہ حرام کو حرام جاننا چاہیے، حلال کو حلال، حلال خدا کو حلال جاننا چاہیے، حرام خدا کو حرام کرنا چاہیے۔ یہ بچپن میں یہ ایمان کی شریعت شرطیں نہیں پڑھائی گئی، تو یہ حلال کو حلال، حرام کو حرام، تو حلال حرام پر خوش ہونا، یہ گویا کہ وہ حرام، بلکہ حرام پر خوش بھی ہوتے ہیں، بلکہ ہم دلائل پیش کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایسے مولوی بھی کئی ہمارے جیسے مل گئے کہ وہ دلائل پیش کرتے ہیں، جناب نہیں یہ ڈھول تو جائز ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو جہاں ہے۔ تو دیکھو کیا لکھ رہے ہیں امام ربانی، کیا لکھ رہے ہیں، اور کس کا دلیل دے رہے ہیں؟ ابو منصور ماتریدی جو امام اہل سنت ہے، امام ہے اہل سنت کا، اور بہار شریعت والا جو اس وقت کا اعلی حضرت کا مفتی تھا، وہ لکھ رہے ہیں ڈھول حرام ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جائز ہے، تو ناجائز کو جائز کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آدمی، چلو تو بہرحال گفتگو بہت ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا ٹائم جا رہا ہے، آپ لوگ اس کو ٹائم ضائع سمجھتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، تو چلو آپ کے فائدے کی بات، تو اللہ کریم آپ کی قسمت میں جو کچھ تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ تو دوستو زندگی ایسے نہ گزارو، کامل کو تلاش کرو، کامل شریعت کا ظاہری پابند ہوتا ہے، ظاہری شریعت پہلی چیز ہے۔ جیسے آپ کوئی گندم لگاتے ہو، کوئی چیز بھی لگاتے ہو، بیج زمین میں ڈالو گے، اور اس کے بعد زمین میں بیج ڈالو گے تو فوراً پودا آئے گا، پودا اس کا نکلے گا، پھر اس کے اوپر گندم ہے تو اس کے اوپر سٹا بنے گا، سٹا بننے کے بعد میں پھر اس کے اندر گندم بنے گی، دانا جو ہے گندم کا، کڑنگ دا دانا بعد بنسی، یہ نہیں کہ اس کڑنگ دا دانا رہے زمین ہی تو فوراً وہ کڑنگ دا دانا ہی باہر نکل کھلو سی، بلکہ باہر نکل سی ایک پودا، اس کڑنگ دا پودا نکل سی، اس چڑے دا پودا نکل سی پہلے، اور اس تو بعد وہ بوٹا تیار ہو ویسی، وہ گندم تیار ہو ویسی، پھر سٹا نپسی، پھر بھی اجے گندم نہیں، پھر سٹے دا ایک ٹائم ہے، اس اندر پھر دانے دانے بن کے پھر اس تو بعد اس دا ٹائم آسی، تو پھر کٹائی ہو سی، پھر دانا کٹساں، پھر کام آسی۔ تو کوئی آدمی آکھے کہ نہیں پودے تو بغیر بھی تو دانا ہوتا ہے، کوئی آدمی آکھے سٹے تو بغیر بھی تو دانا، سٹے تو بغیر کی نہیں کہیں دانا نٹھا ہے بھائی، کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ سٹا نہیں، کڑنگ دے سٹا نہیں لگا اور دانا لگ کھلا ہے؟ تو ظاہری شریعت اس طرح پودے دی مثل ہے، یہ پودے اور باطن تو بعد بننا ہے، پہلے یہ زہر بن سی، ظاہری شریعت دا پابند ہو سی، پھر بعد اندر باطن، پھر کامل کو تلاش کر سو، بیعت کر سو کامل جاتے، تو اس زہر کو پھر وہ توجہ نال، اور ہم اب اپنی کوشش نال بھی اور توجہ کر سی، تو یہ پھر اندر دانا بن سی، یہ پھر اللہ دا قرب معرفت حاصل ہو سی، یہ دانا ہے اللہ دے محبوب دا قرب فیض آسی، یہ دانا ہے پھر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔